یہ علی امین صاحب جو تھے وہ باقاعدہ طور پر انہی اداروں کی مہمانداری میں تھے، حراست میں تھے، تحویل میں تھے۔ مصدقہ اطلاع ہے، باقاعدہ طور پر یہ جب کہا گیا کہ بھی علی امین کو بازیاب کرایا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ فوری طور پہ احتجاج ختم کریں ورنہ آپ کو لاش ملے گی۔ اس حد تک کمیونیکیشن کی گئی ادارے کے لوگوں کی جانب سے پارٹی کے لوگوں کو۔ اسلام آباد پہنچے اس وقت سے لے کر جو اگلی 24 گھنٹی روپوشی ہے اس میں تقریباً 3 ملاقاتیں الیجڈلی جو ہیں وہ شاید کروائی گئی یا 3 رابطے کروائے گئے عمران خان صاحب سے، جس میں صرف علی امین نہیں تھے، 2-3 اور لوگوں کے نام بھی آتے ہیں۔ عمران خان نے کال آف کرنے سے انکار کر دیا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ رابطہ ہوا بھی ہے اور عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے، جس میں اس انکار کے بعد سزا کے طور پر یہ بائیفرکیشن کا پیدا کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 دنوں کے لیے سالیٹری میں ڈال دیا جائے، ان کا رابطہ کسی سے نہ ہو سکے۔ اگر اس وقت صرف 2 گھنٹے ہی یہ ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہونا تھا۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بعد میں صرف صفائیاں ہی ہوں گی، کیونکہ وہ ایک گولڈن مومنٹ تھا جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو منوانا تھا کہ آپ دراصل ایک لیڈر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر گنڈا پور صاحب کہاں پر تھے، کیا ڈیمانڈز رکھی گئی، پھر کیسے واپس چلے گئے، پھر عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں، ان کی بہنوں کے ریمانڈ پر ریمانڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہوا کیا ہے اصل میں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیرسٹر صاحب ویری مچ ویلکم، شکریہ وقت دینے کے لیے سر، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ بیرسٹر صاحب یہ ہوا کیا، یہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، اور گنڈا پور صاحب 26 نمبر چنگی پہ ہیں، وہاں سے آگے شروع کریں سر۔ سر دیکھیں، بات جو ہے نا وہ 26 نمبر چنگی سے پہلے کی ہے۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور میں نے اس کے اوپر آج صبح ایک بڑا تفصیلی ویلاگ بھی کیا تھا اپنے چینل کے اوپر، اور وہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ گنڈا پور سے تو پہلے سے ان سے ظاہری بات ہے وہ چیف منسٹر ہیں، وہ رابطے میں ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بہت سارے آفیشیل مسائل بھی ہوتے ہیں۔ بہرکیف ان کو بڑا سمجھایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ وہ جو ہے بطور چیف منسٹر یہ احتجاج نہ کریں اور لوگوں کو پشاور لے کے نہ آئیں، جس کے اوپر وہ انکاری ہو گئے۔ اور پھر میری اطلاع کے مطابق انہی کی ایک کابینہ کے ایک وزیر کا تسلسل کے ساتھ رابطہ تھا ادارے کے ساتھ، اور وہ ابھی لیٹسٹ انفارمیشن آنے تک کوئی سیٹلائٹ فون ہوتا ہے تھرایا کا، اس کے اوپر وہ پیغام رسانی مطلب کہتے ہیں تواتر کے ساتھ جاری رہی۔ دھرنے کے دوران بھی بار بار ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو کال آف کریں، اس کو کال آف کریں، اور بڑے شدید قسم کے ان کو دھمکیاں بھی دی گئی۔ اور اس دوران پھر ہمیں یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ اس دوران انہوں نے جو ایک یہ کوشش بھی ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، بلکہ اس کی بھی میں یہ بات دہرا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کی، کہ یہ تجویز بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے آئی کہ جی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی حکم لے آئیں۔ یہ تجویز ادارے کو دی گئی کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ادھر سے ایک آرڈر کروا دیں، اور اس کے بعد پھر جناب وہ ہم عدالت کی بھی، وہ ظاہر بات ہمیں بھی فیس سیونگ ہو جائے گی، عدالت کی بھی ہو جائے گی۔ پھر ہفتے والے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی گئی، عامر فاروق صاحب عدالت پہنچے بھی، انہوں نے ایک فیصلہ بھی ماڑا موٹا سنایا۔ لیکن اس وقت تک کمیونیکیشن کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ عوام جو تھی بڑی چارج تھی، اور وہ کسی صورت بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کسی عدالتی حکم کے اوپر وہ آگے پیچھے ہوں گے۔ تو ابھی جو سب سے اہم چیز اس میں آئی وہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ خود ہی انہوں نے غلطی کر دی تھی کہ سارے وہ واٹس ایپ وغیرہ بند تھے، فون بند تھے، کوئی کوآرڈینیشن تو تھی نہیں آن گراؤنڈ۔ تو پھر یہ جو کٹی پہاڑی والا سلسلہ ہے، کٹی پہاڑی سے پھر میراکسلی علی امین جو ہیں وہ چائنا چوک تک پہنچے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ ڈی چوک نہیں پہنچے تھے، چائنا چوک پہنچے تھے۔ چلیں ڈی چوک بھی چلے گئے، لیکن وہاں سے پھر وہ چلے جاتے ہیں کے پی ہاؤس میں۔ اب جب وہ کے پی ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آگے اب ان کو اٹھا کے لے جایا گیا، بلا کے لے جایا گیا، کیونکہ اکثر بلا کے بھی بٹھا لیا جاتا ہے نا، تو یہ تو ابھی کہنا بڑا مشکل ہے، اس کے کوئی ہمارے پاس ٹھوس شواہد نہیں ہیں کہ ان کو اٹھا کے لے جایا گیا۔ لیکن ایک بات جو ہے، یہ جو بار بار مختلف حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں جی کہ عمر ایوب کے گھر چلے گئے، فلانی جگہ چلے گئے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ علی امین صاحب جو تھے وہ باقاعدہ طور پر انہی اداروں کی مہمانداری میں تھے، حراست میں تھے، تحویل میں تھے۔ یہ اب وہ خود ہی بتا سکتے ہیں نا، بندہ جو وہ فیل کرے۔ آپ کو میں آپ میرے گھر آئیں اور میں کہوں یار آپ جا نہیں سکتے،
اب آپ اس کو میری مہمان نوازی سمجھیں یا میری بدماشی سمجھیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ تو وہاں پہ کچھ ایسا سلسلہ ہوا، اور پھر اس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین نے ایک قسم کی فیس سیونگ دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے میں بات بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو فیس سیونگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو مل گئی، ادارے کو مل گئی، چلیں جی دھرنا دینا تھا دھرنا آپ نے دے دیا، احتجاج کرنا تھا آپ نے کر دیا، 3 دن احتجاج ہو گیا، رجسٹر ہو گیا، انٹرنیشنلی بھی ہو گیا، لوکلی بھی ہو گیا، اور جو ترامیم ہیں وہ 19 تاریخ تک ڈٹر بھی ہو گئی، سب باتیں ہوگی، فیس سیونگ بھی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام ورکر جو اس کے لیے نکلا، اور ابھی جب آپ چیزوں کا جا کے، آپ لوگ تو وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہیں، پشاور سے آنے والے لوگوں سے پہلے اسلام آباد راولپنڈی کے عام لوگ ورکرز بڑی تعداد میں 2 دن احتجاج کرتے رہے۔ ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی، ان کو کوئی بتایا نہیں گیا یہ چیزیں، جس طرح سے آخر میں دیکھیں نا اتنا مومنٹم بنا۔ علی امین ہی واز گیون اے ہیروز ویلکم جب وہ اسلام آباد داخل ہوئے۔ اس کے بعد اس چیز کو جا کے نمودار ہونا، چلیں اگر آپ اپنی مرضی سے ہی روپوش ہوئے تھے 24 گھنٹوں کے لیے، تو آپ کو پشاور نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کو اسلام آباد آنا چاہیے تھا۔ آپ کو اسلام آباد آ کے اگر آپ نے کال آف بھی کرنا تھا تو آپ وہاں پہ ڈی چوک کھڑے ہو کر اپنے عوام کو بتاتے کہ جی ہمیں عمران خان صاحب کا حکم تھا، ہم یہاں پہ آئے، ہم نے یہاں احتجاج کیا، اب ہم جا رہے ہیں، پھر دوبارہ آئیں گے۔ آپ یہ بھی کر سکتے تھے، دیٹ وڈ ہیو بین اے آنریبل ڈسپرشن، یا ختم ہونے کی بات ہوتی، یہ نہیں کی گئی۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اچھا ہوتا کیا ہے اب، یہ جو 24 گھنٹے کی روپوشی ہے، گرفتاری ہے، حبس بھیجا ہے، جو بھی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں عمران خان 10 دن کے لیے سولیٹری کنفائنمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ 10 دن کے لیے نہ ہی وہ کسی پارٹی کے بندے سے مل سکتے ہیں، نہ ہی وہ کسی صحافی سے مل سکتے ہیں، نہ اپنے وکلاء سے مل سکتے ہیں، نہ ہی اپنی فیملی ممبر سے مل سکتے ہیں۔ اور پھر عمران خان کی فیملی ممبرز، چاہے وہ اس کی بیوی تو پہلی جیل سے ہے، اس کی بہنوں کو بھی اٹھا کر ایک بھونڈے قسم کے مقدمے میں لاؤڈ سپیکر، یعنی کہ الزام بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پتھر یا لاٹھی یا گلیل تھی، لاؤڈ سپیکر رکھ کے جی ان کے ہاتھ میں لاؤڈ مائکرو فون تھا، مائکرو فون سے وہ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ جناب احتجاج کرو، دہشت گردی کا پرچہ دے دیا۔ کوئی پاکستان میں نظیر ہی نہیں ہے اتنے بھونڈے مقدمے میں ریمانڈ در ڈیمانڈ، مطلب ان کا فزیکل ریمانڈ پہلے 1 دن کا دیا گیا، پھر 2 دن کا دے دیا گیا۔ تو مطلب یہ، اور کوئی اس وقت مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات علی امین صاحب کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے یہ آئی کہ یہ حلیمہ خان صاحبہ کا اور ان کی دوسری جو بہن ہے عظمیٰ، ان کا ریمانڈ، یہ کیا چیز ہو کیا رہی ہے؟ مطلب میں حیران ہوں۔ ارشد صاحب یہی چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ بات ٹھیک فرما رہے ہیں۔ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ مہتاب اطہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب کے پی ہاؤس میں تھے تو عمران خان اور گنڈا پور کی کمیونیکیشن ہوئی، بلکہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات بھی کروانے کی کوشش کی گئی یا ہوئی بھی ہے، اس بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیے مجھے بھی جو انفارمیشن ملی ہے وہ، اگین آئی وڈ سے، جو میرے پاس انکنفرمڈ انفارمیشن ہے میں انکنفرمڈ بھی بتاتا ہوں۔ میرے پاس انکنفرمڈ انفارمیشن یہ ہے کہ جس وقت یہ اسلام آباد پہنچے اس وقت سے لے کر جو اگلی 24 گھنٹی روپوشی ہے، اس میں تقریباً 3 ملاقاتیں اللیجڈلی جو ہیں وہ شاید کروائی گئی، یا 3 رابطے کروائے گئے عمران خان صاحب سے، جس میں صرف علی امین نہیں تھے، 2-3 اور لوگوں کے نام بھی آتے ہیں۔ اور یہ پورا مقصد جو تھا، اور یہ سب کچھ کرنے والے، میں اس کا ہرگز الزام جو ہے علی امین یا باقی لوگوں پہ نہیں ڈال رہا، یہ ساری کوششیں، یہ ساری ڈیسپریٹ ایفرٹ جو تھی وہ آپ کے وہ بھائیوں کی تھی، اور وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ کام کروا رہے تھے۔ بلکہ انہوں نے اس دوران، میرے پاس مصدقہ اطلاع ہے، باقاعدہ طور پر یہ جب کہا گیا کہ بھی علی امین کو بازیاب کرایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ فوری طور پہ احتجاج ختم کریں ورنہ آپ کو لاش ملے گی۔ اس حد تک کمیونیکیشن کی گئی ادارے کے لوگوں کی جانب سے پارٹی کے لوگوں کو، ایک وہ جو خوف و ہراس کی صورتحال بہرکیف بنائی گئی۔ اور اسی دوران میں انہوں نے بارہا عمران خان صاحب کو بھی پیغام پہنچایا یا ان سے ملاقات کروائی، یہ انفارمیشن بھی 1-2 دنوں میں آ جائے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ کمیونیکیشن کروائی گئی، انہوں نے انکار کر دیا، عمران خان نے کال آف کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اس وقت جو ہے آل آف سڈن، دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، آپ صرف اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ کس انداز میں عمران خان صاحب کا جو ٹرائلز ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ روز کی بنیاد کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے، پھر آل آف سڈن سپرنٹینڈنٹ جیل درخواست دے رہا ہے عدالت کے اندر، اور ڈیفنس کی ٹیم بھی درخواست دے رہی ہے، دونوں کی درخواستوں کا متن ملتا ہے
کہ جی ایس سی او سمٹ ہو رہی ہے، وہ پائی اڈیالہ جیل دا ایس سی او سمٹ نال کی تعلق ہے؟ عمران خان کا یا اس کے وکیلوں کا ایس سی او سمٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ لیٹ سپوز یہ کہہ بھی لیں کہ جی اسلام آباد لاک ڈاؤن میں ہوگا ایس سی او کی وجہ سے، تو اڈیالہ تو اسلام آباد سے 40 میل دور کے فاصلے پہ ہے، وکیل ان کے لاہور سے آتے ہیں، تو مجھے بتائیے نا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ 10 دن کے لیے آپ نے ان کو سالٹری میں پھینک دیا؟ بیرسٹر صاحب، جو گنڈاپور صاحب کو بلایا گیا ہے، جو قافلے سے، جو کارواں سے یہ الگ ہوئے ہیں، اس دوران شاید بیرسٹر سیف کے ذریعے کمیونیکیٹ گنڈاپور کو کروا کر بلایا گیا، یا پھر خود اپنی گاڑیوں میں لے کر گئے، کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر گئے؟ تو گنڈاپور جو اپنے قافلے سے الگ ہوئے، وہ اسی انڈرسٹینڈنگ پر الگ ہوئے کہ کوئی آپ کی ملاقات کروائی جا رہی ہے، آپ بیٹھیں گے، کوئی ڈسکس کریں گے چیزوں کو؟ دیکھیے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جو وہ قافلے سے الگ ہوئے یا جو تھی، یہ ضرور ہے کہ اس وقت جب علی امین فیلڈ میں تھے، یعنی کہ دھرنے کے ساتھ اور احتجاج کے ساتھ جا رہے تھے، تو جو رابطہ تھا وہ سارا بیرسٹر سیف ہی کے تھرو شاید ہو رہا تھا، میرے پاس یہی اطلاعات ہیں۔ لیکن علی امین صاحب جو ہیں، وہ ان کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے گی، ظاہری بات ہے وہ اب وہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بتا نہیں رہے، کیونکہ دیکھیے جو وہ سٹوری بتا رہے ہیں، جو انہوں نے سیاسی کمیٹی میں بھی بتائی ہے اور جو سٹوری انہوں نے اسمبلی میں بھی بتائی ہے، اس کو کوئی اس وقت قبول نہیں کرنے کو تیار ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ اچانک غائب ہو گئے اور پھر آپ نے ہری پور اور پتہ نہیں کہاں مانسیرے کے راستے سے آپ کتنے گھنٹوں میں پشاور پہنچے۔ یہ بات بالکل ہے کہ کوشش کی گئی اور ان سے رابطہ کرانے کی بھی کوشش کی گئی اور رابطہ ہوا بھی ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ رابطہ ہوا بھی ہے، اور عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے، جس میں اس انکار کے بعد سزا کے طور پر یہ بائیفرکیشن کا پیدا کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 دنوں کے لیے سالٹری میں ڈال دیا جائے، ان کا رابطہ کسی سے نہ ہو سکے، تاکہ وہ 19 تاریخ تک وہ جو ماحول سازی کرنی ہے، یہ دیکھیے ایس سی او سمٹ ایک بہانہ ہے، دراصل آئینی ترمیم کے لیے ماحول سازی کرنی ہے، اور اس ماحول سازی میں مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگوں سے معاملات طے کرنے ہیں، اور پھر 10 سے 12 جو ان کو لوگوں کی امید ہے، جو ضرورت ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا بندوبست کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ ڈنڈے اور گاجر دونوں کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ سر، یہ پھر کس انڈرسٹینڈنگ کے تحت گنڈاپور صاحب کو جانے دیا گیا، گنڈاپور صاحب کو چھوڑا گیا ہے؟ پھر انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی؟ پھر فائنلی اس کا کنکلوژن کیا نکالا گیا؟ سر کنکلوژن آپ کے سامنے ہے نا، مجھے دیکھیے میں تو اس ملاقات میں موجود نہیں ہوں، لیکن جو اینڈ پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے، اینڈ پروڈکٹ آپ کے سامنے یہ ہے، پشاور والے پشاور، اڈیالے والے اڈیالے، 10 دن آپس سے کوئی رابطہ نہیں، اور وہ جو ایک محاورہ ہے پنجابی کا، وہ 100% درست ثابت ہو گیا کہ کسن نیڑے یا رب نیڑے، تو اس وقت کسن جو تھا وہ نیڑے تھا، اس نے اپنا کام کر لیا، رب یعنی کہ یہاں پہ اب استارہ ہی ہے نا، وہ خان صاحب سے 10 دن بعد جا کے معافی تلافی کر لیں گے کہ جناب اس لیے بڑی مصیبت سی، تو وہ 10 دنوں کے لیے انہوں نے خان صاحب کا جو کہنا چاہیے جو ہاتھ تھا وہ ان کے اوپر سے ہٹا دیا، اور 10 دنوں کے لیے بھی یہاں پہ امن سکون ہوگا۔ ان 10 دنوں میں جو ٹاسک ہے وہ صدر زرداری صاحب کے پاس چلا گیا ہے، انہوں نے تمام رانجے راضی کر لینے ہیں، اور 19 تاریخ کو انہوں نے اجلاس بلانا ہے اور پھر ٹائم ٹائم فش کر دینی ہے۔ عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کی جانب سے جو لوگ ہیں وہ اب یہی کریں گے کہ اب دیکھیے کل مراد سعید کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا، انہوں نے یہ بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ خان صاحب نے جب پیغام آخری ان کا پیغام آیا تھا تو اس میں یہ جمعے کا دھرنا تھا اور منگل اور بدھ کا دھرنا تھا، ابھی انہوں نے کہا جی ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، آپ کا جمعے والا دھرنا ہو گیا بڑا کامیاب ہو گیا، اب منگل اور بدھ کو دھرنے کا اعلان کیا جائے۔ ان کی ٹویٹ کے بعد ابھی تک نہ ہی تحریک انصاف کی جانب سے نہ لیڈرشپ کی جانب سے دوبارہ کسی احتجاج کا اعلان کیا گیا، تاکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آج منگل ہے، کل بدھ ہے، کل کا آپ احتجاج کی کال دے دیتے، پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہوا دیکھیں احتجاج آپ کیوں کر رہے تھے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے خلاف کر رہے تھے، وہ ختم تو نہیں ہوئی نا، وہ صرف 19 تاریخ تک چلی گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اسلام آباد میں احتجاج نہ کریں، آپ کو سمٹ کا ہے ٹھیک ہے، ایک انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹ ہے، آپ لاہور، پنڈی، کراچی، پشاور وہاں تو آپ کر سکتے ہیں۔ سر، ایک تو یہ کہ جو باہر کی عادت ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے خود کمیونیکیٹ کر کے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلوا دے تاکہ ہم کسی طرح سے وہ ہو جائے، تو یہ سائڈ پر تھے، اور ساتھ ہی ایک اور بات بتا دیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو بندے خریدنے ہیں کہ رانجے کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے 12 ارب روپے تک بولی پہنچ چکی ہے، اس سے بھی اوپر جانے والی ہے، کیا یہ بات بھی درست ہے؟ دیکھیں یہ تو یہاں تو بھی عرب ذلیل ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر، وہ اب بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچے گی۔ بات یہ ہے کہ جو طاقت ڈنڈے میں نہیں ہے وہ طاقت پیسوں میں ضرور ہوتی ہے، اور بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید وہ خود اپنے تئیں بڑے بدماش ہیں، وہ ضروری تو نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی ادارہ بدماشی کرے اور آپ اس کی بدماشی مان لیں،
हाँ, अगर वो इदारा आपको खरीदने की बात करे तो फिर बेचा जा सकता है, क्योंकि ये तो बेसिकली सियासत तो एक कारोबार भी तो है ना पाकिस्तान में। और तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जिनके ईमान खरीदे जाएंगे, जिनके वोट खरीदे जाएंगे, जिसकी सहूलतकारी काजी फैज ईसा ने की है, उसमें बिल्कुल इस वक्त जो बोली है वो, यानी कि जो बजट है वो अरबों में पहुंच चुका है। क्योंकि एक एक वोट जो है इस वक्त 15-30, क्योंकि देखिए अब जो वोट है ना, जो बंदा डिफेक्शन करके वोट देगा वो तहरीक इंसाफ से जाएगा, उसकी सीट उससे छिन जाएगी, लेकिन उसका वोट गिना जाएगा। ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो अब वो जाहिर बात है, वो इतनी इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई बंदा आया हुआ है, उसने एमएनए का इलेक्शन लड़ा है, कल उसने डंडे भी खाए थे, सब कुछ किया था, तो एक एमएनए या एक सेनेटर जो है वो कम से कम अपनी वोट जो है 30-40 करोड़ की तो बेचेगा। सर ये अगर क्राउड सारा पहुंच जाता गंडापुर साहब को लीड करते हुए तो इसका इम्पैक्ट कितना मैसिव पड़ना था। और क्या सिर्फ यही सोच मौजूद है या तरीकाकार एक यही मौजूद है कि इमरान खान को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखें, उनकी बहनों को उठाकर बंद कर दें, ये जो पार्टी, ये जो क्यादत सारी बाहर है, ये सारी डर कर सहम कर बैठी हो, इसी तरीके से हमने माहौल को चलाना और इसी तरह से चीजों को आगे लेकर जाना है। देखें, बिल्कुल यही, ये तो बड़ी, ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको इतना ज़्यादा जुल्म जबरी है ना जी। मैं किसी को इल्ज़ाम तो नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूँ जुल्म और जबर है। हर किसी का अपना थ्रेशोल्ड होता है। मैं हो सकता है 2 चपेड़े खा के सीधा हूँ, आप हो सकता है 4 चपेड़ों पे सीधे ना हो, आपको 6 मारनी पड़े, लेकिन हर किसी का अपना थ्रेशोल्ड है। तो अभी भी सिचुएशन यही है ना, कि जो बेसिकली आपकी बात नहीं मान रहे, जो आपकी बात नहीं सुन रहे, जो आप जो करना चाहते हैं वो नहीं करने दे रहे, वो तो इस वक्त यही साबित हुआ, वो सिर्फ इमरान खान और उसका खानदान है। यानी कि इमरान खान का भांजा भी जेल में है, उसकी 2 बहनें भी जेल में हैं, इमरान खान खुद जेल में है, उसकी बीवी जेल में है। उसके सिवा जो बाकी लोग हैं वो इस वक्त किसी ना किसी जगह जो है ना, वो ईमान के किसी ना किसी निचले दर्जे के ऊपर है ना। अभी तो जो कहते हैं ना, जहाज जो ऊपर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कहीं वो निचले दर्जे में बैठे हुए इस वक्त वो दिल से बुरा समझ रहे हैं ना। अभी बेसिकली पोजीशन ये है कि जो इस वक्त रेजिस्टेंस है, जो इस वक्त इस पूरे निज़ाम के खिलाफ आपने बात करनी है, उसमें भी हम इसको सिर्फ दिल दिल से बुरा समझ रहे हैं जो अमेंडमेंट हो रही है। तो अब उस दर्जे पे हैं, अल्लाह करे इनको तौफीक हासिल हो, दोबारा से थोड़ा सा आगे आए। आप जो बात कर रहे थे ना कि अगर उस वक्त सिर्फ 2 घंटे ही ये डी चौक पे बैठ जाते, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना था। वो एक स्टेटमेंट जानी थी, अली अमीन के पास एक बहुत चांस था, क्योंकि देखिए अभी उसके बाद हो सकता है कि अली अमीन ने इस पूरे जो सिनारियों में उनका जो ये सारी सारी बात हुई, उसमें उनकी बड़ी कोई मंतक हो, कोई बड़ा इसमें लॉजिक हो, इसमें बड़ी कोई उन्होंने अच्छी चीज़ अचीव की हो जमात के लिए या मुल्क के लिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बाद में सिर्फ सफाइयाँ ही होंगी, क्योंकि वो एक गोल्डन मोमेंट था जहाँ पे आपने अपने आप को मनवाना था कि आप दरअसल एक लीडर हैं। तो वो वाली चीज़ थी। खैर, वो नहीं हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं तो हमें फौरी तौर पे इल्ज़ाम ले दिया जाता है जी कि खुद तो आप बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आए तो आपको पता चले कितने की बिकती है, कितने की नहीं बिकती। लेकिन बात यह है कि जो आप ग्राउंड पे हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। और पाकिस्तान में इमरान खान का वो कौल आज सच साबित हो गया है कि लीडरशिप इररेलेवेंट हो गई है। इस वक्त लीडरशिप सिर्फ इमरान खान की है, बाकी जमात के अंदर कौन लीडर है कौन नहीं है वो सारा इररेलेवेंट हो गया। इमरान खान ने जब कॉल दी, लोग निकले, सिर्फ कॉल का कम्युनिकेट होना जरूरी था। कॉल कम्युनिकेट होगी, लोग खुद निकल आए। लोगों को ना बसों की जरूरत पड़ी, ना किसी वजीफे की जरूरत पड़ी, वो लोग निकल आए। लोग दोबारा भी निकलेंगे, इमरान खान के लिए निकलेंगे, लेकिन जो मुख्तलिफ लोग इस वक्त जिसे कहते हैं ना, अब यहाँ पे रुक जाते हैं, वरना वैसे ही मुझसे कोई और गुस्ताखी हो जानी। चले ना ही गुस्ताखी करें। सर ये बताएं कि इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं, चूंकि ट्वीट्स भी हो रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स भी पार्टी के अंदर भी मौजूद है, शायद ये कहा जा रहा है कि अब इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा को लीड करना चाहिए। जब तक इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, गुफ्तगू नहीं होती, तब तक अलीमा खान साहबा को ही सामने आना चाहिए, उन्हें ही लीड करना चाहिए, चाहे जेल में हूं लेकिन वहां से पैगाम रसानी। डू यू थिंक सो, ये सजेशन मौजूद है पार्टी में या फिर आप समझते ठीक है? तो देखिए, मुझे तो पार्टी के मामलात से कोई खास ताल्लुक नहीं है, ना ही मुझे कुछ बताया जाता है। मैं तो आपकी तरह आगे पीछे से खबरें सुन के ही खबरें लेता हूँ। लेकिन मेरी कुछ दिन पहले डॉक्टर उस्मान, जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं, कज़न भी हैं लीमा खान साहिबा के और इमरान खान के, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका भी ये कहना था, उनके बेटे से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनका भी ये कहना था कि अलीमा खान जो हैं वो किसी भी किस्म के रोल के लिए, जो सियासी रोल है उसके लिए वो बिल्कुल वो आमादा नहीं है। उनका जो पूरा इस वक्त जो स्टेक है इस चीज़ के अंदर, वो अपने भाई का साथ देना है, अपने भाई के साथ खड़े होना है। इट इज़ नॉट अ लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। ये ज़रूर है कि कुछ लोग इसको
دھڑے بندیوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ بات درست ہے، لیکن یہ تاثر ضرور دیا جا رہا ہے کہ وہ جی مختلف گروہ بندیاں ہیں، اور یہ تاثر بھی ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کی جو اپوزیشن ہے، چاہے وہ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے فائدے میں جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ جی علیمہ خان کو لیڈ کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، کوئی لیڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے وہی بات کی نا، عمران خان نے خود کہا ہے کہ آج کے دور میں لیڈرشپ ارریلیونٹ ہو چکی ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، اور عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جس کو عوام بھی لیڈر مانتی ہے، باقی کوئی نہ وہ کوئی خاندان کا ممبر ہے، اور موروثی سیاست کے وہ ویسے بھی خلاف ہیں۔ اب اس میں تو اصل چیز یہی ہے کہ کون ان کی درست پیغام رسانی کرے، اور بڑی دیر بعد آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آیا کہ عمران خان کی یہ جو کورٹ ہیئرنگز ہیں، ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سے بھی آج وہ جیل میں بیٹھ کے اپنی ریزسٹنس برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اب وہ کام کر دیا ہے۔ ابھی 10 دن ہمارے پارٹی کے لوگ بھی سکون کریں گے، کیونکہ خان صاحب ان کو روز حکم کرتے تھے کہ آج یہ کرو، آج وہ کرو، آج ایسے کرو۔ تو ابھی سب نا ہالیڈے موڈ میں چلے گئے ہیں، اسلام آباد میں بھی 5 دن کی چھٹی ہے، لوگ ٹھنڈے مقامات پہ چلے جائیں گے، ریلیکس کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ 19 کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور کیا مولوی صاحب اس کے لیے اگری کر جائیں گے پھر؟ سر آئینی ترمیم ایونچولی تو ہوگی، اگر بھائی لوگ یا اسٹیبلشمنٹ یا وہ ادارہ جن کا ہم نام نہیں لے سکتے وہ اگر چاہیں گے تو۔ میری ذاتی رائے یہ ہے تجربے کی روشنی میں کہ جو آئینی ترمیم جس صورت میں پیش کی گئی تھی اس صورت میں کروانے کا ان کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آئینی ترمیم کے لیے جو راہ ہموار کی جا رہی ہے قاضی فیض عیسیٰ کے صورت میں، وہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ اس شخص کو رکھا جائے، کیونکہ وہ ہی از اے لیونگ لائبلٹی۔ تو لیکن اس کے بعد ابھی جو ترمیم کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایک تو مولانا صاحب ان کی ٹیم ایک مسودے کے اوپر کام کر رہی ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کل تک شاید وہ اپنا ایک آلٹرنیٹ مسودہ دیں، جس کے اندر وہ آئینی عدالتوں کے بجائے ایک آئینی بینچ، سینئر 5 ممبر بینچ بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو صوبائی سطح پہ بنائیں گے۔ میری اس پہ یہ بھی اطلاع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہیں اس کے اوپر پھر ایک کاؤنٹر سجیشن دیں گے، اور وہ یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ بینچ بنائیں، ہم آئینی عدالت کو صوبے میں اور وفاق میں دونوں جگہ پہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے اوپر بات چیت جاری رہے گی، اور ایونچولی شاید یہ آئینی ترمیم ہو، کیونکہ دیکھیے ایک چیز ضرور ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جوڈیشل نظام جو ہے وہ اس میں کافی کوتاہیاں ہیں، جس طرح ہمارے باقی نظام کے اندر ہیں۔ ابھی ہم صرف مسئلے کے صرف ایک رخ کو پکڑ کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کہہ لیں۔ اس میں بدلے کا عنصر بھی شامل ہے، لیکن اس میں کچھ درستگی کی بھی بات ہے۔ اب جوڈیشل نظام کو درست کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، درست کریں، لیکن پرابلم جو ہے the reality and the problem of the reality lies، یہ جو آج ایک آپ کے سامنے غلیل والا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے اندر ہے۔ صرف جوڈیشری کو الزام دینا کہ وہاں پہ ڈیلیز ہیں یا وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو اس لیے ملٹری کورٹس ہونے چاہیے یا امینڈمنٹس ہونی چاہیے، وہ درست نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پوری آپ کی جناب تمام خفیہ ایجنسیاں، پولیس، وزیر داخلہ، فلانا ٹمکانا، ایون وزیر دفاع بھی سارا دن گرم تھا۔ اب ان ساروں نے مل کے جو پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر لوگوں کو گرفتار کر کے عدالتوں میں ان کے اوپر پرچے کیے، وہ کیا پرچے ہیں؟ ایک معذور لڑکے کے اوپر جس کا ایک ہاتھ ہے، ایک بازو ہے، اس کے اوپر انہوں نے غلیل سے حملے کا پرچہ کاٹ دیا ہے۔ بھیا یار کوئی تو آپ بات کر لو، پھر آپ یہ عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا۔ اب یہی بات جا کے نیریٹو بنائیں گے کہ جی دیکھیے جس طرح ہم نے 9 مئی کے لوگوں کو گرفتار کیا تھا، عدالتوں نے سزا نہیں دی، تو 9 مئی میں بھی یہی ہوا نا۔ آپ نے بتایا GHQ پہ حملہ ہوا، ساتھ آپ نے کوئی ڈیمیج دکھایا نہیں کہ وہاں پہ گملہ بھی نہیں ٹوٹا، شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، بندہ بھی زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے حملہ آور تھے جو کوئی زخمی بھی نہیں کیا کسی کو، کسی کی میڈیکو لیگل وہ ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ ادھر بھی ایک ہاتھ والے آدمی کے اوپر آپ نے غلیل سے حملے کا مقدمہ بنایا ہوا ہے۔ تو اوورآل یہ ساری صورتحال جو ہے وہ نالائکی اور جو کہہ لیں کہ جو کمیاں ہیں وہ صرف جوڈیشری کے اندر نہیں ہیں، وہ سب حکومت کے اندر بھی ہیں، نظام حکومت کے اندر بھی ہیں۔ خفیہ ایجنسیاں جب محکمے چلاتی ہیں اور سول سرونٹس کی ٹرانسفرز، پوسٹنگ اور پروموشنز کا فیصلہ کرتی ہیں تو خامیاں وہاں پہ بھی ہیں۔ آئینی ترامیم اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے، صرف جوڈیشری کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ایک ادارے کو پکڑ کے آپ نشانہ بناتے ہیں تو پھر آپ کی نیتوں پہ شک ہوتا ہے، اور وہ درست بات ہے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।